وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں. سوائیں آپ کی مقبول تعلیم میں خدا کے ہاتھوں کا دعوت دوں گا کہ وہاں اور خدا کا زندگی بخش کلام زوردار تعلیم میں. ہاللویا ہاللویا. مسیح یسوع کے قادر اور جلال نام میں اپنی طرف سے سب کو سلام بولو. جتنے اس وقت لائیو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میرا سلام قبول ہو. اور آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں تاکہ یہ کلام کی اللہ ہی دے جو ہے خدا ہی انسان پر کھولتا ہے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس دن باتوں کو وہ بذات خود جو ہے وہ سیکھ سکے. تو جو رات کا پیغام تھا وہ بھی یسایہ ہی کی کتاب میں سے تھا. اور آج ابھی اس وقت بھی جو ہم خدا کے کلام میں سے خدا کے کلام کو سیکھنے والے ہیں وہ بھی یسایہ ہی کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے. یسایہ کی کتاب اس کا 63 باب 63 چیپٹر 63 ورس 5 ورس 5. ہاں جی پڑھیں. میں نے نگاہ کی میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا اور کوئی مددگار نہ تھا. اور میں نے تعجب کیا میں نے تعجب کیا کوئی سنبھالنے والا کوئی سنبھالنے والا نہ تھا. بس میرے ہی بازو سے نجات آئی. بس میرے ہی بازو سے نجات آئی میرے ہی قہر نے مجھے اور سنبھالا. میرے ہی قہر نے مجھے سنبھالا. آمین. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت آیت کے لیے. یسوع مسیح کے تعلق سے جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یسایہ نے 750 سال پہلے بہت ساری پیشن گوئیاں یسوع مسیح کے تعلق سے کی. تو آج بھی جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو یسایہ کی معرفت خدا نے کرام کیا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا, کوئی مددگار نہ تھا. یعنی انسان کو جو تھی وہ سنبھالنے کی ضرورت تھی, کیونکہ انسان جب گناہ میں پڑ گیا تو اسے ضرورت تھی کہ کوئی اسے سنبھالے, کوئی اس کی مدد کرے. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی کہ کوئی تھا نہیں. بس پھر میرے ہی بازو سے کہہ رہی ہے, میرے ہی بازو سے. بازو کے الفاظ جو ہیں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو اس کا دو معنی بنتے ہیں. بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو بھی وہ اپنے باپ کا کیا بنتا ہے, بازو بنتا ہے. اور اگر بھائی ہے تو وہ بھی اپنے بھائیوں کا بازو بنتا ہے. یعنی یہ جو ہے سلسلہ کار جو ہے اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ بائبل مقدس جو ہے یہ بیان کرتی ہے کہ میرے ہی بازو سے. آپ اس بات کو آگے چل کر دیکھیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ نجات, لفظ نجات کے جو معنی ہے وہ ہے چھٹکارا. کیا ہے چھٹکارا؟ یعنی انسان جب کسی مصیبت میں, کسی بیماری میں, کسی قید میں جو پڑ جاتا ہے تو پھر اسے چھٹکارے کی, نجات کی ضرورت ہوتی ہے. اور نجات اسے اپنے آپ نہیں ملتی, اسے کوئی دیتا ہے, اسے کوئی اسے نجات دیتا ہے. اور بائبل مقدس میں سے جب ہم آج جس بات کو ہم پڑھیں گے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ یہ نجات کس کے وسیلہ سے ملی, کیونکہ خدا روح ہے
اور روح کے ہڈی اور گوشت کی ہوتی ہے، اور بغیر خون بہائے نجات نہیں ہے۔ بغیر خون بہائے نجات نہیں ہے۔ جب تک خون نہیں بہے گا تو نجات نہیں ملے گی۔ اس بات کو ہمارا پیچھے جب ہم شریعت کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو جب کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کو یا تو بچنا یا بھیڑوں یا بکریوں میں سے ان کے بچے لے کر ان پر ہاتھ رکھتے تھے، اور گناہ جو تھا ان پر کیا ہو جاتا تھا؟ منتقل ہو جاتا تھا، ان پر چلا جاتا تھا، اور آدمی اس گناہ سے کیا پاتا تھا؟ چھٹکارا پاتا تھا، نجات پاتا تھا۔ لیکن وہ صرف ایک شخص کا گناہ معاف ہوتا تھا۔ یہاں مسئلہ بنی نوع انسان کا ہے، یہاں مسئلہ بنی نوع انسان کا تھا، اس لیے کوئی ایسا بڑا ہونا چاہیے تھا جس کا تعلق آسمان سے ہو، اس کا زمینی معاملہ جو ہے نہیں، کیونکہ زمینی کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ بائبل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ میں نے دیکھا، یعنی آسمان پر بھی دیکھا، کسی فرشتے میں بھی یہ سکت نہیں تھی کہ وہ کسی کو نجات دے سکے۔ انسان پھر زمین پر دیکھا تو انسانوں میں بھی کوئی کسی نے کوئی ایسی قوت نہیں تھی کہ کسی کو وہ نجات دے سکے۔ پھر پتا، کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے 3 ایسے جہان ہیں، آسمان پر فرشتے ہیں، زمین پر جو ہے وہ انسان ہے، اور پتال میں اس کا ذکر جب ہم خروج کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر 3 جگہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ نہ کوئی نیچے کی کوئی مخلوق ایسی تھی جو نجات دے سکے۔ نجات کے لیے ایسا ہونا چاہیے تھا جو بے عیب ہو، بچہ جو لیا جاتا تھا وہ بھی بے عیب لیا جاتا تھا۔ جس کے اندر خود ہی عیب ہو وہ کہیں کو کیا نجات دے گا؟ جس کے اندر خود عیب ہو وہ تو کسی کو نجات دے نہیں سکتا۔ یہاں مسئلہ نجات کا تھا، اور نجات کے لیے بے عیب ہونا بڑا ضروری تھا۔ لیکن جب کچھ نہ دنیا میں ملا تو پھر لکھا اس نے میرے ہی بازو سے نجات آئی کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے وسیلہ سے نجات کا جو پروگرام تھا تو پورا ہو۔ اب جب ہم لوکا کی انجیل کو پڑھتے ہیں اس کا پہلا باب لوکا کی انجیل جی پہلے باب کی ہم 29 آیت سے پڑھیں گے 29۔ وہ اسلام سے بہت گھبرا گئی، وہ اسلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ جب فرشتہ آیا تو اس نے اسے سلام کیا تو اس بات سے وہ پریشان ہوئی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ لیکن یہ ایک ضروری ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں بات عام ہو تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے سب بولے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اگر نہ کریں تو پھر وہ آپ کو کیا سمجھے گا؟ اچھا جی صاحب، کیوں نہیں بھائی صاحب اچھا سمجھیں گے؟ وہ اچھا نہیں سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس عورت کو یا اس مرد کو اس بات کی تمیز ہی نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں جا کر جاتے ہیں تو جا کر اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہ ایک ادبی بات تھی، یہ ادب میں آتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اسے سلام کیا جائے۔ تو اس نے احتراماً اس کو کیا کیا ہے؟ سلام کیا، تو وہ اس بات سے کیا ہو گئی؟ گھبرا گئی۔ جی فرشتہ نے اس سے کہا، فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، میں تجھے خوف دلانے کے لیے نہیں آیا، تو
افسردہ نہ ہو، بلکہ سن کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا خدا کی طرف سے تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے، فضل ہوا ہے۔ خدا کی طرف سے تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے۔ فضل کے معنی ہوتے ہیں جس چیز کے آدمی قابل نہ ہو اسے مل جائے، یہ فضل ہے۔ یہ فضل ہے کہ بندہ اس قابل نہیں ہے لیکن اسے تو بھی اسے کچھ ملا ہے، اس لیے اس نے کہا تجھ پر یہ فضل ہوا ہے۔ جی، تو حاملہ ہوگی اور تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا، اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ اس کا نام یسوع رکھنا۔ کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ باپ کا بیٹے کا نام جو ہے وہ باپ کے نام سے ہے، باپ کا نام یہ ہوا ہے۔ بائبل مقدس میں یسوع کہیں بھی نہیں لکھا باپ کا نام، باپ کا نام یہ ہوا ہے، اور یہ ہوا کی معنی ہے کہ نجات دینے والا۔ یہ ہوا کے معنی ہے نجات دینے والا۔ یہ اس کے معنی ہے کہ جہاں نجات دینے والا ہے، پھر اس نے اپنے بیٹے کو وہ نام بخشا، اور یسوع کا مطلب بھی یہی ہے کہ نجات دہندہ، وہ نجات دینے والا ہے، اور نجات کا سارا نظام اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کیا۔ آگے بڑھیں۔ وہ بزرگ ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا جی؟ وہ بزرگ ہوگا۔ بزرگ کا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بزرگ جب بوڑھا ہو جائے تو سویر پانے والے کو بزرگ کہتے ہیں۔ بزرگ کی یہ خدا کی طرف سے عزت ملتی ہے، وہ عزت دار ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور خدا تعالیٰ کا بیٹا بھی ہے، اور خدا تعالیٰ کا کیا کہلائے گا؟ بیٹا بھی۔ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ کئی دفعہ لوگ اس بیٹے کے الفاظ کو، اس کے اصل مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے تو بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ ایسا جو سوچتے ہیں ایسا نہیں۔ بیٹے کے لفظی مطلب ہے نکلا ہوا، بیٹے کا لفظی معنی ہے نکلا ہوا، وہ باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہے۔ یسوع نے خود بھی کہا کہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ بیٹے کا مطلب وہ وہاں سے نکلا ہے، اس کا بازو ہے، اسی وجہ سے وہ اس کا لکھا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا کیا کہلائے گا؟ بیٹا کہلائے گا۔ جی، اور خدا اس کے بعد داؤد کا تخت، اور خدا اس کے بعد داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اب تک بادشاہی کرے گا۔ اور اس کی بادشاہی کا آخر اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، اس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، سب سے زیادہ نام جس نے پوری دنیا میں حکومت کی اس کا نام سکندر اعظم تھا۔ اس کا نام سکندر اعظم تھا، لیکن وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، اور اب اس کی حکومت کہاں ہے؟ ختم۔ کیونکہ مرنے کے بعد کسی کا کوئی کسی چیز کے ساتھ تعلق رہتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے، لیکن اس کی بادشاہت کا آخر وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع نے کہا میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ ہی رہوں گا۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ بادشاہ ایک دفعہ اس نے موت پر فتح پائی ہے، اور اس کے بعد اب وہ مرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ اس کی بادشاہت کا کیا نہ ہوگا؟ سب بولے آخر نہ ہوگا، اس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہاں جی، اور وہ کیا کرے گا؟ جب متی کے انجیل کو دیکھتے ہیں 3 باب کہ بیٹا لکھا ہے کہ یہاں پر جب الفاظ کو پڑھتے ہیں ان کے سینٹینسز کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کیا کرے گا؟ کہلائے گا۔ کب کہلائے گا؟
आगे की बात आ, यानी लफ्ज जब इंग्लिश में विल्शन और उर्दू में गागी आता है तो इसका मतलब है ये मुस्तकबिल की बात है, ये अभी हो वो है नहीं। कहलाएगा कब कहलाएगा? जब वो खुदा के कलाम को पूरा करेगा। जब वो खुदा के कलाम को पूरा करेगा तो फिर जो है वो खुदा ताला का क्या कहलाएगा? बेटा कहलाएगा। मत्ती की अंजील 3:13 को पढ़ते हैं जब उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे हाँ जी यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। हाँ जी मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा यूहन्ना ये कहकर उन्हें मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का कि मोहताज मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मुहताज हूँ। और तू मेरे लेकिन पास बाइबल मुकद्दस में जो हम इस बात को पढ़ते हैं कि उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने क्या किया है? बाइबल मुकद्दस हर एक बात बड़ी वाज़ेह करती है, लेकिन बात को सिर्फ समझना ये जरूरी है। आया है उसे कोई लेकर नहीं आया, बल्कि वो खुद आया है। बपतिस्मा लिया जाता है, दिलवाया नहीं। क्या किया जाता है? लिया जाता है, दिलवाया नहीं जाता। यीशु बपतिस्मा लेने आया है और यूहन्ना ने क्या कहा कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का क्या हूं? मैं खुद बपतिस्मा लेना चाहता हूं कि तू मुझे दे, क्योंकि वो यीशु को जानता है कि यीशु है। लेकिन उसने कहा कि अब तू क्या कर, होने ही दे। हाँ जी यीशु ने जवाब उससे कहा, अब तो होने ही दे। यीशु ने जवाब उससे कहा अब तू क्या कर, होने ही दे। होने दे ये बपतिस्मा जो है, क्योंकि ये क्या है? ये कोई रस्म नहीं बल्कि राष्ट्रवादी को पूरा करना है। पढ़े आगे। क्योंकि हमें इसी तरह सारी राष्ट्रबाजी पूरी करनी हमें इसी तरह सारी राष्ट्रवादी पूरी करना क्या है? मुनासिब है। उस पर उसने होने इस बार उसने होने दिया। इस बार उसने क्या किया है? होने दिया। बपतिस्मा होने दिया और बपतिस्मा यीशु मसीह के लिए। लेकिन वो बात अब जो लिखी थी कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, अब वो बात जब उसने बपतिस्मा लिया तो फिर क्या हुआ? हाँ जी और यीशु बपतिस्मा लेकर और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर फौरन पानी के पास ऊपर गया और देखो उसके लिए क्या हो गई? आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को और उसने खुदा के रूह को कबूतर की माने उतरते और अपने ऊपर आते देखा। उसने मज़ा किया। किसका वसीला से? रूह कुद्दस के वसीला से, क्योंकि रूह कुद्दस ही हमें मसा करता है। रूह कुद्दस हमें क्या करता है? मसा करता है। उसके बगैर हम मसा नहीं हो सकते। और इसी वजह से बाइबल मुकद्दस में आपने अक्सर लिखा देखा होगा कि अल मसीह का मतलब होता है कि तमाम मसों से ज्यादा मसा। बाइबल मुकद्दस का भी यही मतलब है। बाइबल का लफ्जी मतलब जो है वो यही है कि तमाम किताबों से अलग किताब, यही इसके लफ्जी मायने हैं। हाँ जी देखो आसमान से ये आवाज आई, देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। जिससे मैं खुश हूँ। ऐसी क्या खुशी की बात होगी जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसने कहा जिससे मैं क्या हूँ? खुश हूँ। जिससे मैं क्या हूँ? खुश हूँ। आसमान से आवाज आई है मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या किया था यीशु? हाँ जी ऊपर पढ़कर आए बपतिस्मा दिया था। आज बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो खुदा क्या होता है? खुश होता है, क्योंकि बपतिस्मे के वसीला से ही हम उसे अपना निजात के खुदा होने का ऐलान करते हैं।
जब बपतिस्मा लेते हैं ना, तो ये कोई रस्म नहीं है, बल्कि शख्सी तौर पर उसे अपना निजात दहिंदा होने का क्या करते हैं, ऐलान कि आज से मेरा यीशु जो है वो मेरा शख्सी निजात दहिंदा है। ये इसी वजह से जब उसने ऐसा किया तो आसमान से क्या आई, आवाज आई। आसमान से क्या आई, आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। और जब हम इस बात को देखते हैं, यूहन्ना की इंजील जो हमें बयान करती है, तो वहां पर लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फरजांद होने का हक बख्शा। कबूल कैसे करते हैं? और निजात यीशु मसीह ने दी और मुफ्त दी है, मुफ्त निजात मिली है हमें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि निजात हमें कैसे मिली? हमारी नेक ईमानों से नहीं, हमारी नेकियों के सबब से नहीं, ये उसके फजल से हुआ है। इसलिए इस दौर को फजल का दौर कहते हैं। उसके फजल से हमें क्या मिली है? निजात। और कबूल करने का मतलब मान लेना होता है। कबूल करने का मकसद क्या है? मान लेना है। जब आप निकाह करते हैं तो उस वक्त भी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को क्या करते हैं? कबूल तो करते हैं, उनको क्या करते हैं? कबूल करते हैं कि वो उसको अपना शौहर कबूल करती है और वो उसको अपनी बीवी कबूल करता है। यदि आज से उसे अपनी बीवी मान लिया और उसने उसे अपना शौहर मान लिया, ये है कबूल। और बिल्कुल ऐसा ही है जब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि निजात उसने हमें मुफ्त दी, लेकिन उस निजात को हम अपनी जिंदगी में कैसे लेंगे? निजात हो चुकी, लेकिन अब उसको हम अपनी जिंदगी में उसे कैसे लेंगे? मरकज के इंजील 16 जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है जो ईमान लाए, यानी जो कबूल कर लेता है, जो ईमान ले आता है, यीशु को मान लेता है, तो वह क्या करता है? बपतिस्मा लेता है। तो फिर हम उसके बेटे और बेटियां क्या बनते हैं? बन जाते हैं। जब हम ऐसा नहीं करते और उसके बेटे और बेटियां नहीं बनते, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमने, इसका मकसद है कि हमने उसकी निजात को अभी तक अपनी जिंदगी में शक्ति तौर पर कबूल होने का ऐलान नहीं किया। बपतिस्मा लेने से तो हम उसकी शक्ति निजात दीदा कबूल करके उसको अपना उस बात का ऐलान करते हैं, लेकिन अभी तक जब बपतिस्मा ही नहीं लेते तो फिर ऐलान हुआ। यीशु मसीह ने कहा होने दे, अब तू होने दे, तो जब हो गया तो उसके लिए आसमान भी खुल गया। अभी तक इसी वजह से कई दफा हमारे लिए आसमान नहीं खुलता, क्योंकि हम होने नहीं देते, इस बपतिस्मे के अमल को होने नहीं देते। अपने पर जो है उसे लेते नहीं है, तो फिर क्या, कैसे निजात? और बगैर निजात के मर गए तो फिर ये समझ लीजिए कि फिर हमारी जगह कहाँ हो। और बाइबल मुकद्दस इसी बात को आगे बयान करती है। मरकज की जब हम बयान कर रहा था, मरकज 16 की 15 से इसी बात को जिसको मैंने बयान किया है, ये खुद पढ़ लिया। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। हाँ जी। और उसने उनसे कहा तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने क्या करो? अंजील की मुनादी करो कि भाई हमारे लिए निजात हो चुकी है। तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने जो है सूली पर जान देकर तुम्हें तुम्हारे लिए क्या कर दी? निजात
دیتی ہے، لیکن اسے آپ اپنی زندگی میں اسے قبول کریں۔ بہت ساری، میں رات کو بتا رہا تھا کہ بہت ساری قومیں جو ہے یسوع پر کیا لاتی ہیں؟ ایمان لاتی ہیں، ایمان تو رکھتی ہیں، لیکن کیا ہم انہیں مسیح کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نہ کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے ابھی تک اسے اپنا شخصی نجات دہندہ ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ جب تک ہم اس کو شخصی طور پر اس کا نجات دہندہ ہونے کا اعلان نہیں کریں گے تو ہم جو ہے مسیح نہیں کہلا سکتے۔ جی، جو ایمان لائے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ وہ نجات پائے گا۔ اس کا مقصد ہے نجات تو ہے، لیکن ہمارے لیے نجات اسی وقت ہوگی جب ہم ایمان لا کر اس پر کیا کریں گے؟ بپتسمہ لیں گے، پھر نجات پائیں گے۔ یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، آسمان کھل گیا۔ ابھی تک ہماری برکتیں رکی ہوئی ہیں، برکتیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان نہیں کھل رہا، کیونکہ ابھی تک ہم نے اس بات کو اگر نہیں قبول کیا تو قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا نے اسے قبول کیا اسی کو انہوں نے خدا کا فرزند ہونے کا حق بخشا۔ ہاں جی، اور اسی 16 باب کی 13 آیت کو انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، انہوں نے جا کر باقی لوگوں کو خبر دی مگر انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اور انہوں نے اس کا یقین نہ کیا۔ آج بہت سارے لوگ یسوع کا یقین نہیں کر رہے کہ وہی ہمارا نجات دیتا ہے، اس کے بغیر نہ کسی کے پاس نجات ہے، نہ کوئی دے ہی سکتا ہے، نہ کسی کے پاس نجات ہے اور نہ کوئی نجات دے سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی نجات دیتا ہے جو اس کے بازو، جو اس نے کہا بس میرے ہی بازو سے نجات آئی ہے۔ اور اس بات کو تھوڑا اور آگے چل کے دیکھیں گے۔ پہلا یونا کا خط 5 باب کی 5 آئے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ سوائے اس شخص کے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے، جس کا یہ ایمان ہے یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اگر ہم اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تو ہم دنیا کو مغلوب بھی نہیں کر سکتے، انہیں دنیا پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ دنیا کو مغلوب کے لیے اپنے غلبے میں لانے والا اور پر قابل ہونے والا وہی شخص ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح کا ہے جی، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یہی بائبل کی تعلیم ہے، اور اسی میں بہت سارے مسائل بھی ہیں کہ خدا کا بیٹا ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ خدا کا بیٹا ہونا کا مقصد ہے کہ جو کچھ خدا کا ہے وہ بیٹے کا ہے، جو کچھ خدا کا ہے وہ آسمان بیٹے کا ہے، زمین بیٹے کی ہے، دنیا کی ہر ایک چیز کا اختیار بیٹے کے پاس ہے۔ اس کا مقصد ہے اگر ہم اس کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں تو ہمارے پاس یہ اختیار بھی نہیں۔ یہی ایک بائبل کا تعلیم ہے کہ اس کو خدا کا بیٹا ماننا۔ کیا لوگ مانتے ہیں؟ کچھ ایسے ہم جانتے ہیں کہ نہیں۔ خدا کا بیٹا ماننا جو ہے، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو دنیا کو غلبے میں لے سکتے ہیں، دنیا جو ہے اسے مغلوب کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تو پھر ہم دنیا پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل یہی بیان کرتی ہے کہ جو کوئی اس کو دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے
کہ یسوع خدا کا یعنی یہی بائبل مقدس کی درست بات ہے، اور اس نے ہمیں نجات دی ہے، کیونکہ خدا کے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب ہم مقاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو جب 7 مہریں کھولنے کا وقت آیا تو وہاں پر لکھا ہے کہ کوئی اسے نظر نہ آیا، تو یوحنا کہتا ہے میں صاف گویا کیا کہ مہریں اسی طرح بندی نہ جائے گی، کوئی نہیں کھولے گا ان کو۔ میں نے کہا مطلب ایک ہے جو ان موروں کو کھولنے کے قوت رکھتا ہے، یہودا کا شیر بطر۔ یہودا کا شیر بطر جو ہے وہی ان موروں کو کھولنے کی کیا رکھتا ہے؟ طاقت رکھتا ہے، باقی کسی میں ان موروں کو کھولنے کی قوت اور طاقت ہے نہیں۔ اور اسی بات کو بائبل کے تصویر آخری بات کو ہم دیکھیں گے کہ یوحنا کے انجیل پہلے بات کو جب ہم پڑھتے ہیں پہلے بات کی لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ انہیں خدا کے فرزند بننے کا کیا بخشا ہے؟ حق بخشا ہے، جتنوں سے قبول کیا۔ آج اصل میں اسے قبول کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم خدا کے فرزند اور بیٹے اور بیٹیاں نہیں بن سکتے۔ اور اس کو قبول کرنے کا بائبل مقدس ایک ہی طریقہ کا بیان کرتی ہے کہ اس نجات کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ ہاں جی آگے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، وہ نہ خون سے، جسم کی خواہش سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے بائبل مقدس میں جب ہم یوحنا اسی کی کتاب کو ہم دیکھتے ہیں 5 باب کی 19 آیت کو، تو وہاں پر ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے۔ ہم پڑھ دیں آگے اسی کی 5 باب کی 19 آیت۔ بس یسوع نے ان سے کہا، یہی یوحنا کا خط یوحنا کا پہلا خط 5 باب کی 19 آیت پڑھ لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں، ہم جانتے ہیں ہم کیا ہیں؟ خدا سے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہم خدا سے کیسے ہوں گے۔ ابھی یوحنا کی انجیل کو جب پڑھا ہے تو وہ لمحہ کیا پڑھ کر آئے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہم خدا سے ہیں۔ جب ہم اسے شخصی طور پر نجات نہیں تک قبول کرتے ہیں تو ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا ارادہ ہے کہ ہر شخص اس سے پیدا ہو۔ اگر ہم کسی کے گھر میں پیدا نہیں تو بچہ کسی کا لے کر پیدا پالتے ہیں، اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ لے پالے۔ کیا کہتے ہیں؟ لے پالے کہتے ہیں۔ وہ ساری زندگی لے پالے نہیں رہتا ہے، لیکن جو پیدا ہوتا ہے وہ اس گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کو کبھی کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ لے پالے۔ ہم جب یسوع مسیح میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور نے کہا کہ ہم خدا سے ہیں۔ خدا سے ہونا یہی مقصد ہے۔ نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم نجات کو کیا کریں؟ نجات لیں۔ اور اس نے اتنا بڑا پروگرام کیا کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا
تاکہ وہ ہماری خاطر جو گناہ میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، جو بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ابلیس کے ہاتھوں میں جکڑے میں لوگ ہیں، ان سے کیا دے ہمیں رہائی دی۔ خدا نے یہ سارا پروگرام کیا ہے، لیکن اسے ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ لینا ہے، اسے قبول کرنا ہے، اس کی نجات کو جو اس نے صلیب پر دی، مفت نجات دی، اسے ہم اپنی زندگی میں لیں اور اعلان کر دیں۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کی نجات پر کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں۔ اس کی نجات پر کیا لائے ہیں؟ کیا لائے ہیں؟ اسی وجہ سے ہم نے پروگرام کیا ہے کہ نئے سال والے دن جو لوگ جنہوں نے ابھی تک اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، ان کو ہم نئے سال والے دن بپتسمہ دیں گے۔ جو لینا چاہیں گے وہ جو ہے ہمارے رشد صاحب کے شروع صاحب اور حنی صاحب کو نام لکھوا دیں، تاکہ ہم ان کو ایسا کریں تاکہ وہ بھی اس شخصی اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر اس کی بادشاہ کے وارث ہوں اور اس نجات کو اپنی زندگی میں کیا کریں؟ لیں۔ کیا کریں؟ لیں، کیونکہ اس کا بغیر اگر مر گئے تو یہ سمجھ لیں کہ پھر ہم اس کے بعد کوئی کہے کہ اسے باپ ابراہیم کی گھر جو گود میں جگہ دے تو جگہ مل جائے گی؟ وہاں وہ جگہ جو ہے وہ راست والوں کی جگہ ہے۔ بائبل مقدس میں ابراہیم کو جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اس کا ایمان راست بات کی ملا ہے۔ ہم راست بات پر نہیں گئے تو پھر اس مقام پر جائیں گے، لیکن بغیر اس کے راست بات کی پورا کیے ہوئے ہم اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ کوئی بھی ایسے برے لوگوں کی جگہ نہیں ہے جو نشہ کرتے ہوں، جوا کھیلتے ہوں، ہر برائی ان کے اندر ہو، زناکاریاں ہوں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ ایسے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ بات جتنا مرضی کہیں کہ اسے باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے، جگہ نہیں ملیں گی۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اس کے بعد شاید پھر وقت نہ ہو۔ خداوند آپ کو اسلام کے وسیلہ سے